رکھی ہے خداوند آسمانی باپ اس کو ریسیو کرنے کو ہے خداوند آسمانی باپ۔ اسی طرح خداوند آسمانی باپ ساری باتوں کو، سارے کاموں کو، ورشپ کو خداوند تیرے لہو میں کور کر دیتی خداوند۔ ہمارا گانا بجانا خداوند تجھے پسند آئے خداوند آسمانی باپ۔ بھائی ورشپر کے لیے خداوند تیری گہری حضوری، تیرے مسا، تیری انوائنٹنگ کو مانگ لیتی خداوند۔ اسی طرح خداوند تیری میٹنگ پر کرنے والی کو خداوند آسمانی باپ لہو میں کور کر دیتی۔ اپنی بیٹی کی زبان بننا خداوند آسمانی باپ، تاکہ خداوند وہ جو کچھ بولے تیرے روح کی ہدایت کے مطابق بولے خداوند جی۔ اسی طرح جب تیرا پاک کلام ہمارے درمیان کھولا جائے تو خداوند آسمانی باپ تیرا کلام ہمارے تاز آسمانی باپ، تاکہ خداوند تیرا کلام سے بھی زیادہ تیز ہے خدا آسمانی باپ، جو بند گدے کو چیر ڈالتا ہے خداوند آسمانی باپ۔ آج ہماری زندگیوں میں کام کرے خداوند آسمانی باپ، تاکہ تیرا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو۔ تیرا پاک کلام آج ہماری زندگیوں میں کام کرے خداوند آسمانی باپ، تاکہ خداوند آسمانی باپ تیرے کلام سے ہم سیر ہو کر خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے ہو سکے خداوند جی، اور ہماری زندگیاں آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آسمانی باپ 100 گنا پھل لانے والی ہو سکے۔ اسی طرح خداوند آسمانی باپ تیرا بیٹا ہے، تیری بیٹی جو آج کلام سنانے کو ہے خداوند، اپنے بیٹی کی زبان بن جانا خداوند آسمانی باپ، تاکہ آج جب تیرا پاک کلام وہ ہمارے درمیان کھولیں تو خداوند آسمانی باپ تیرا جلال ظاہر ہو تیرے کلام کے وسیلہ سے، اور خداوند ہمیں سننے والے کان، سمجھنے والا دل اور ذہن عطا کرنا خداوند آسمانی باپ، تاکہ تیرے کلام کو نہ صرف سنے بلکہ خداوند آسمانی باپ اس کو سیکھے جانے، اور خداوند آسمانی باپ اس میں عمل بھی کرنے والے ہوں۔ ساری گندی ناپاک تصویریں جو خداوند آسمانی باپ خلل ڈالنے والی ہیں، یا خداوند آسمانی باپ کلام کو چرا کے لے جانے والی ہیں، یسوع کے نام سے تیرے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند آسمانی باپ ساری گندی ناپاک تصویریں خداوند آسمانی باپ یسوع کے نام سے کٹ جائے خداوند آسمانی باپ، تاکہ خداوند آسمانی باپ ہم تیرے پاک کلام کو سن کر اس پہ عمل پیرا کرنے والے ہو سکیں، اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے ہو سکیں۔ یقیناً جو کچھ مانگا تو پا لیا اپنے منجی ذبح کیے ہوئے برے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین آمین۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے سسٹر جی۔ ہم سب اپنے مائک سے انمیوٹ کریں گے اور اس خدا کی خادمہ کو سسٹر مریم کو زوردار تالیوں سے ویلکم کہیں گے۔ Unmuted. آپ کے کلام کو ویلکم کرتے اپنے گانوں پر ہاللیلویا ہاللیلویا، بہت پرفیکٹ، ہاللیلویا ہاللیلویا، پاسو کو ویلکم جاج بولو، ہاللیلویا ہاللیلویا، میری بیٹی کو ویلکم کرتے، ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ Muted. گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ سسٹر مشل خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ بردر ناصر خداوند آپ کو بھی دے بہت برکت۔ سسٹر آرزو، بردر اسٹیفن پول کو بھی خداوند بڑی برکت دے۔ آپ سب کو خداوند اپنے پناہ میں، اپنی محافظت میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک محفوظ رکھے، آمین۔ اور عزیزو، آج کا جو کلام ہے وہ کلام راہب کسبی پر ہے۔ راہب کسبی سے آپ سب شاید بہت کم واقفیت رکھتے ہو اور بہت زیادہ بھی رکھتے ہو۔ یرو کی دیوار سے آپ واقفیت رکھتے ہوں گے کہ یرو کی دیوار کیا تھی اور کیسے گری، اور اس میں جو مین رول تھا جس نے نبھایا وہ ایک کسبی عورت تھی جس کا نام راہب تھا۔ ہم آج اس کریکٹر کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور جو خداوند ہمیں سکھائیں گے، پاک روح میں بتائیں گے، وہ ہم بیان کریں گے۔ میرے ساتھ مل کے نکالیں یشوع کی کتاب اس کا 6واں باب، یشوع کی کتاب اس کا 6واں باب پرانے عہد نامے میں، اور اس کی 15ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور 7ویں دن یوں ہوا کہ وہ صبح کو پو پھٹنے کے وقت اٹھے۔ پو پھٹنے کے وقت، عزیزو، جب بھی ہم یہاں پر بھی آتے ہیں
تو پو پھٹنے سے پہلے آتے ہیں. ہر کام جو خدا نے کروانا ہوتا ہے، خدا کا جب جلال ظاہر ہونا ہوتا ہے، جب خدا کام کرتا ہے تو وہ پو پھٹنے سے پہلے ہی ہمیں خدا کی حضوری میں آنا ہے. اور یہاں بھی دیکھیے لکھا ہے وہ 7ویں دن یوں ہوا کہ وہ صبح کو پو پھٹنے کے وقت اٹھے اور اسی طرح شہر کے گرد 7 بار پھرے. 7 بار شہر کے گرد فقط اسی دن پھرے. اور 7ویں بار ایسا ہوا کہ جب کاہنوں نے نرسنگے پھونکے تو یشوع نے لوگوں سے کہا للکارو، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے، اور وہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے سب خداوند کی خاطر نیست ہوگا. فقط راہب کسبی اور جتنے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں وہ سب جیتے بچیں گے، اس لیے کہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا. جن جاسوسوں کو انہوں نے بھیجا تھا کہ اس شہر کو دریافت کر کے آئیں کہ وہاں کے ان کی بود و باش کیسی ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ کس طرح کے وہ لوگ ہیں. تو انہوں نے جب 3 جاسوسوں کو بھیجا تو وہ جو راہب کسبی تھی اس نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی. تو یہ وہاں یہ ذکر کر رہا ہے، یشوع یہ ذکر کر رہا ہے اس لیے کہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا، اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا. ایسا نہ ہو کہ ان کو محسوس کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لو اور یوں اسرائیل کی ہیما گاہ کو لعنتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو. لیکن سب چاندی اور سونا اور وہ برتن جو پیتل اور لوہے کے ہوں خداوند کے لیے مقدس ہے، سو خداوند کے خزانہ میں داخل کیے جائیں. سپس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے. اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا اور انہوں نے اس کو لے لیا. اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے، کیا مرد کیا عورت، کیا جوان کیا بڈھے، کیا بیل کیا بھیڑ کیا گدھے، سب کو تلوار کی دھار سے بالکل نیست کر دیا. اور یشوع نے ان دونوں آدمیوں سے جنہوں نے اس ملک کی جاسوسی کی تھی کہا کہ اس کسبی کے گھر جاؤ اور وہاں سے جیسی تم نے اس سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق اس عورت کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو نکال لاؤ. تب وہ دونوں جوان جاسوس اندر گئے اور راہب کو اور اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بھائیوں کو اور اس کے اسباب بلکہ اس کے سارے خاندان کو نکال لائے اور ان کو بنی اسرائیل کی ہیما گاہ کے باہر بٹھا دیا. پھر انہوں نے اس شہر کو جو کچھ اس میں تھا سب کو آگ سے پھونک دیا، اور فقط چاندی اور سونے کو اور پیتل اور لوہے کے برتنوں کو خداوند کے گھر کے خزانہ میں داخل کیا. آمین. آگے بھی پڑھ لیتے. لیکن یشوع نے راہب کسبی اور اس کے باپ کے گھرانے کو جو کچھ اس کا تھا اس کو سلامت بچا لیا. آمین. ہاللیلویا. عزیزو، جب ہم غور کریں کہ کنعانیوں کے گرے ہوئے ہلاک پر تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں خدا نے یرو میں زندگی کو کلی طور پر برباد کرنے کے لیے کہا تھا. کیوں کہا تھا؟ جب خدا نے اسرائیل کے دشمنوں کو برباد کرنے کا حکم دیا، نہ صرف ان کو بلکہ ان کی نسل کو، ان کے جانوروں کو بھی، کہ کل کو کوئی کھڑا نہ ہو جائے، کوئی ان کی پھر سے سامنے کھڑا نہ ہو جائے. لیکن بعض اوقات عزیزو اسرائیلیوں نے کچھ غلط بھی کیا کہ انہوں نے کچھ لوگ زندہ رکھے جو ان کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے تھے. خداوند کیوں اسرائیل کے جب برخلاف کوئی اٹھتا تھا تو کہتا تھا کہ ان کو کلی طور پہ برباد کر دو. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو خدا سختی سے پیش آ رہا ہے. خدا نے ان کی نسل کو، ان کے دودھ پیتے بچوں کو، جو پریگننٹ عورتیں بھی اس ٹائم پہ ہوگی ان کو بھی، کیا مرد کیا عورت کیا بچے، سب کو خدا نے، مال اور ڈنگر جو بھی کچھ بھی تھا، مال مویشی، اس کو بھی کیا خدا نے حکم دے دیا ان سب کو کلی طور پہ قتل کر ڈالو. ایون کہ ان کے جانور بھی لانتی ہیں، ان کی بھیڑ بکریاں بھی لانتی ہیں. تو عزیز و خداوند نے کیوں کیا؟ کیونکہ کنعانیوں کے گرتے ہوئے اہلاک کی وجہ سے، ان کی بدفعلی کی وجہ سے، کہ وہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے. پھر کیا ہوا؟
खुदा ने अजीजों उन शरीरों को जो वाजबी सजा के लायक थे उनको सजा दी, और जब खुदावन किसी को सजा देता है तो किसी को शौक से सजा नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐब, कोई गलती होती है। हम में अगर कोई सजा मिलती है तो हम भी कहीं ना कहीं से गिरे होते हैं, लेकिन जब हम उसके फजल पर ताजुब करते हैं, फजल उसका क्या है कि जिसने राहब और उसके सारे खानदान को उस इंजाम से बचा लिया। राहब भी तो उसी शहर की थी ना, राहब भी तो यरू शहर की थी ना, तो उसने क्या किया, उसकी बुदबात सारी वहां थी, लेकिन राहब ने क्या किया, खुदावन किसी ना किसी को अजीजों आपकी फेवर के लिए उन गलत लोगों में खड़ा कर देता है, उन बुरे हालातों में से भी हमारे लिए जो खुदा के लोग हैं वहां से फेवर जारी होना शुरू हो जाती है। खुदा ने क्या किया, राहब कसबी कौन होती है, जो फाहिश औरत होती है, जो इसको आज के दौर में हम कहते हैं कि जो जिस्म फरोश औरत होती है, जो गलत काम करती है। तो खुदावन ने उस औरत को, और उस औरत के सबब से क्या हुआ, उसके घराने ने निजात पाई, क्योंकि एक रास्तबाज की दुआ के असर से, एक रास्तबाज के एक स्टेप लेने के असर से, एक उस रास्तबाज की दुआ के सबब से क्या होता है, उसका घराना सरफराजी पाता है। खुदा ने उस गस्बी औरत को क्या किया, एक रास्तबाज औरत ठहरा दिया, और उसकी रास्तबाजी के सबब से उसके घराने को खुदा ने उस अंजाम से बचा लिया। अगर हम 22 से इसी किताब की 22 से 27 आयत की तिलावत कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं 22 से 27 आयत की तिलावत करते हैं तो पढ़ते हैं, और यीशु ने उन दोनों आदमियों से जिन्होंने उस मुल्क की जासूसी की थी कहा कि उस कस्बी के घर जाओ और वहां से जैसे तुमने उससे कसम खाई है उसके मुताबिक उस औरत को जो कुछ उसके पास है उसको निकाला। खुदावन अपने वादों का सच्चा है अजीजों, हम वादा करके मुकर जाए तो मुकर जाए, हम कलाम पे हाथ रख के भूल जाए तो भूल जाए, हमें अपनी गुनाहों की सजा मिलती है, लेकिन खुदा इंसान नहीं है कि वो वादा करे मुकर जाए। खुदा ने यीशुआ के दिल में डाला कि जो तुम लोगों ने उस औरत से कसम खाई थी उसको निकालो, ना सिर्फ उसको निकाला बल्कि उसके पूरे खानदान को, उसकी माँ के खानदान को, उसके बाप के खानदान, उसके बहन भाइयों को, उसके ससुरालियों को, जो कुछ भी था उसके इर्द गिर्द उसके खानदान का सबको निकाले, शायद उसके खानदान में भी बुरे लोग को। लेकिन क्या हुआ, उस राहब कस्बी के सबब से, उस रास्तबाज औरत के सबब से उसके पूरे घराने ने अजीजों निजात पाई। आमीन। अगर हम इब्रानियों की किताब उसकी 11वें बाब की 30वीं आयत में लिखे, जो एक ईमान के ऊपर एक पूरी किताब है, पूरा चैप्टर है इब्रानियों उसका 11वां बाब, तो उसमें लिखा है ईमान ही से यरू की शहर पनाह। इब्रानियों उसका 11वां बाब उसकी 30वीं आयत में पढ़ते हैं, ईमान ही से यरू की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसे उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। ईमान के सबब से अजीजों वो दीवार गिरी है, ईमान से दीवार गिरी है। अगर आज आपकी मेरी जिंदगी में भी यरू की दीवार है, यरू की ऐसी दीवार है अजीजों कि जो गिर नहीं रही, हमारी परेशानियों की दीवारें हैं, बीमारियों की दीवारें हैं, दुख तकलीफों की दीवारें हैं, हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं पे कोई कमी है और ये गुनाह की दीवार है। आज हमने भी इसी तरह ललकारना है, हमने भी अजीजों 7 दिन रोजे रखने, 7वें दिन खुदा ने क्या किया, उस दीवार को गिराया। हमने मेहनत करनी है, 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 घंटे, 7 महीने, 7 साल, जब तक हमें जवाब नहीं मिलता। 7 का अदद कामियत का अदद है। तो अजीजों इन्होंने क्या किया, 7वें दिन जब ये ललकारे तो ईमान के सबब से हैमा इज्तिमा, जो यहाँ पे लिखा है, मैं थोड़ा सा पीछे से पढ़ना चाहूंगी, लिखा है पहली मैं आपको बता लूंगी यरू की दीवार की, यरू की जो दीवार कैसे गिरी और कौन कौन था साथ। हम पढ़ते हैं 6ठे बाब की पहली आयत से, यरू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। इसराइल का खौफ उनके लिए काफी है। उन्होंने इसराइल के खौफ के सबब से, कि उनका खुदावंद खुदा जोर आवर है, उनका यहोवा जोर आवर है, तो उन्होंने क्या किया, उसने अभी उस खौफ के सबब से अपनी दीवार को इतना मजबूती से बंद कर लिया था, इतना मजबूती से बांध दिया था कि कोई ना अंदर जा सकता था ना बाहर आ सकता था। और खुदावंद ने यशुआ से कहा कि देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है, सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो, एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो, 6 दिन तक तुम
ऐसा ही करना, 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 असी ते 6 रोजे रख लिए, हम बोर हो जाते थे, कहते कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। हम कहते हम हर रोज रेगुलर बेस पे रोजा रख रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो अजीजों, खुदावंद एक तरतीब से चलता है, खुदावंद तरतीब का खुदा है। तो इन्होंने क्या किया, 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए। नरसिंगे आपने अगर देखे हो, मेंढों की सींगों के जो नरसिंगे होते हैं, वो कहते हैं वो नरसिंगे लिए हुए चले। और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंके। 7वें दिन खुदा ने कहा, पहले 6 दिन उन्होंने राउंड करना था, दुआ करनी थी, मेहनत करनी थी। फिर खुदा ने कहा 7 बार और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना। और 7वें दिन 7 बार घूमना है और काहिन नरसिंगे फूंके। और यूं होगा कि जब मेंढों के सींग को जोर से फूंके तो तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग नहायत जोर से ललकारे। क्या करना, जोर से ललकारना है, तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी। लोग अपने अपने सामने सीधे और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। आमीन। तो जो अहद का संदूक है अजीजों, अहद के संदूक के साथ वो रोज चक्कर लगाते थे। 7वें दिन उन्होंने 7 दिन चक्कर लगाए और नरसिंगे जब फूंके गए तो जोर से ललकारे। तो क्या हुआ, यरू की दीवार गिर गई। और यरू की दीवार की गिरने की सबब वजह कौन थी, कसबी औरत राहब कसबी, जिसने उनको फेवर दी थी। तो अजीजों, बुरे हालातों में से भी अगर मुहालिफ आपके लिए खड़ा है, तो जब आप रास्तबाज है, आप ईमान पे मजबूत है, आपके ऊपर खुदा का फजल है, तो क्या होगा, खुदावंद उसमें से आपके लिए अपनी फेवर को जारी करेगा। आमीन। अजीजों, लिखा है आगे इब्रानियों के 11वें बाब की 31वीं आयत में कि अजीजों, उस ईमान से राहब और उसके रिश्तेदार बच गए। लिखा है इब्रानियों के 11वें बाब उसकी 31वीं आयत में, ईमान ही से राहब फाशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। आमीन। अजीजों, खुदावंद अपने रास्तबाजों के लिए जहां पे उनके लिए दुनिया में हर तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, दुनिया में अपनों में मुखालिफ खड़े हो जाते हैं, उठ खड़े होते हैं, तो खुदावंद उसमें से भी अपने रास्तबाजों के लिए फेवर को जारी करने की कुदरत और ताकत रखता है। जैसे उसने इनके लिए एक कस्बी औरत को खड़ा कर दिया। कस्बी औरत जो राहब थी, उसका करैक्टर ये है कि उसने उन 2 जासूसों को पनाह दी जो उस एरिया का दरियाफ्त करने गए थे कि वहां पे बहुत बड़े बड़े सूरमा थे, बहुत ऊंचे ऊंचे कदावर लोग थे और वो एक बार डर गए थे। कहते वहां तो बहुत लंबे लंबे और सही कदावर वेट लिफ्टर वहां पे मौजूद है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो जीजो, अपने सामने आप पहाड़ों को देखकर, अपने सामने मुसीबतों को देख के घबराए ना। खुदावन हमारा जोरावर है। जो यशवा का खुदा था, यशवा को खुदा ने कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे साथ भी हूंगा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं हूंगा। ऐसे तो खुदा के फजल ने राहब को ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिया, बल्कि उसे दाऊद और बिलाल खुदा यसु मसीह के नफ्सनामा में अहम मकाम अता किया। कितनी बड़ी बात है, एक कस्बी औरत को खुदा ने अपने नस्बनामा में भी शुमार किया। मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती की इंजील मेरे साथ मिलकर निकालिए। खुदा ने उस कस्बी औरत को इतना सरफराज किया कि उससे देखिए अजीजों, खुदा ने उसको कितना सरफराज किया। आज साडे खानदान च किसी को कोई गलत होई है, किसी ती करो, किसी परजाई करो, किसी नूह करो गलत होई है, किसी पुत्र को कुछ गलत होई है, असी ओनू कहने हुण तेरी नस्ल ही लानती है, ये गुनाह है, ये गुनहगार है। हम अपने गुनाहों को भूल जाते हैं, हम दूसरे को क्या करते हैं, बुरा भला कहने लग पड़ते हैं। लेकिन हमारा खुदा ने क्या किया, उस कस्बी औरत से की नस्ल बड़ी है खुदा ने उस मसीह की। लिखते हैं, देखते हैं मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है। मेरे साथ मिलके निकालिए, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन वाली बात है और आप अगर इसको बुक मार्क कर सकते हैं तो इसको आप हाईलाइट से मार्क भी कर ले, ताकि आपके लिए एक इंफॉर्मेशन हो। ये बहुत ही खास इंफॉर्मेशन है। लिखा है मत्ती की इंजील उसका पहला बाब, यीशु मसीह के अबाउजदाद की इसका नस्बनामा लिखा हुआ है। यीशु मसीह का पहला बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और सलमून से बोएस, राहब से पैदा हुआ बोएस आप जानते हैं कौन था, रूत का शोहर था।
और सलमून से बोएज, राहब से पैदा हुआ। राहब से कौन पैदा हुआ? बोएज। और बोएज कौन था? रूत का जो उनसा था वो शोही दाऊद बादशाह, और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। यानी कि यसी का जो दाऊद जो उनसा था वो यसी का बेटा था, और दाऊद के घराने में खुदावंद यीशु मसीह हमारा पैदा हुआ। राहब से ये नस्ल चली, मैं फिर से पढ़ देती हूँ। और सलमून से बोएज, सलमून से बोएज राहब से पैदा हुआ। सलमून और राहब दोनों मियाँ बीवी थे, और इनसे बोएज पैदा हुआ। और बोएज से उबेद, बोएज और रूत दोनों मियाँ बीवी थे, इनसे उबेद पैदा हुआ। और उबेद से यसी पैदा हुआ। उबेद से कौन पैदा हुआ? यसी। और यसी कौन था? दाऊद का बाप था, और दाऊद की नस्ल से हमारा खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। तो अजीजों, खुदावंद ने इसको कितना सरफराज किया। तो अजीजों, जब हम खुदावंद के लिए कुछ करेंगे, हमें दुनिया ठुकरा दे, हमें दुनिया रद्द कर दे, लोकी सानू कहना बड़ा प्यारा, तो यीशु मसीह जब हमारे साथ है तो कौन साडा मालिफ हो सकता है? कोई भी हमारा मालिफ नहीं हो सकता, कोई भी हमें गिरा नहीं सकता। खुदावंद का फजल हमें ना सिर्फ तबाही से बचाता है बल्कि सरफराज भी करता है। खुदावंद का फजल ना सिर्फ हमें दुखों से बचाता है बल्कि हमें वो ब्रोमत करता है। इसलिए मैं हर रोज आपके साथ मिलकर दुआ करती हूँ कि खुदावंद के फजल, रहम और तरस को मांगे। जब खुदा का फजल, रहम और तरस होगा तो खुदा इन नस्लों को बदल देगा। उस फाशा औरत से देखिए, उस फाशा औरत की नस्ल से हमारा खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। उस नस्ब नामे में वो शुमार थी। खुदा ने उसको कितना ऊंचा मुकाम अजीजों दिया। हालेलुया। इसी तरह हम पढ़ते हैं रोमियोस का 8 बाब उसकी 29 से 30 आयत। मेरे साथ मिलकर निकालिए रोमियोस का 8 बाब 29 से 30 आयत। लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उसको पहले से मुकर्रर भी किया। हालेलुया। कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। हालेलुया। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। हालेलुया। आमीन। अजीजों, जो पहले से मखसूस करदा लोग हैं, जिनसे खुदा ने काम लेना है, उनसे गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, खुदा उनको माफ करता है। खुदा ने उनसे काम लेने ही लेना है। लेकिन हमारा खुदा यीशु मसीह पहलोठा है। हम गुनाहगार है। हम अजीजों इंसान होने के नाते गुनाहगार है। हम अपनी जवानी में गुनाह करते हैं, अपने नफ्स की वजह से गुनाह कर बैठते हैं। हम बुरी सोबत में पड़ के गुनाह कर बैठे हैं। हमें कुछ गुनाहों में खुद डाल देते हैं। लेकिन जिनके साथ वादा है, जिनको खुदा ने चुन लिया है, खुदा ने उनको चुन ही लिया है। खुदा ने उनसे काम लेने को है। खुदा ने जैसे राहब को चुना था कि वो यरू की दीवार जब गिरी, आजमाइशों की मुश्किलात की दीवार जब गिरी, तो खुदावंद ने राहब कस्बी को इस्तेमाल किया। और खुदावंद ने उसके सबब से उसके खानदान को क्या किया? खुदावंद ने उसके पूरे कबीला को क्या किया? उस नाफरमान और सख्त गर्दन कौम से खुदा ने उसको आजाद किया। और वो जो वो इलाका था वो क्या हो गया? वो सारा उन्होंने आग से फूंक दिया। मेरे अजीज बहन भाइयों, ईमान वो हाथ है जो फजल को थाम लेता है। ईमान वो हाथ है, हमारा ईमान ही है अजीजों कि जो हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है कि हमारा खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा। ईमान है तो हम यहाँ पर मौजूद है। रात के वक्त हम जाग रहे हैं कि हमारा खुदा सब कुछ करेगा। ईमान को जब हमने थाम लेना है, ईमान के हाथ को जब हम पकड़ लेना है, तो जो वो फजल को थाम लेता है। हमारा जो ईमान है वो फजल को थाम लेता है। लिखा है, ईमान वो हाथ है जो फजल को थाम लेता है। कितनी खूबसूरत बात है जो मुझे एक बुक में से मिली है। ईमान वो हाथ है जो फजल को थाम लेता है। हालेलुया। राहब और उसके खानदान को अजीजों बाहिफाजत बाहर निकाल ले जाने के बाद शहर को बिल्कुल जला दिया गया। यशवा ने पेशन गोई की थी। यशवा की जो पेश गोई थी वो ये थी कि उसने लानत की थी कि जो कोई भी यरू के किले को दोबारा से तामीर करेगा, उसकी बुनियाद रखते वक्त उसका सबसे बड़ा बेटा, और जब उसके कुवाड़ लगाए जाए तो उसका सबसे छोटा बेटा मर जाएगा। जब कोई फिर से दोबारा इस यरू को आबाद करना चाहेगा तो उसका सबसे बड़ा बेटा बुनियाद रखते वक्त और कुवाड़ लगाते वक्त उसका सबसे छोटा बेटा मर जाएगा। अब हम देखते हैं क्या होता है। हालेलुया।
जब दीवार गिर जाती है, जब दीवार गिर जाती है उसके बाद क्या होता है, जब खुदा राहब कस्बी को उसके घराने उसके बाप को सलामत निकाल लिया आता है, लिखा है उसकी आगे हम देखते हैं, लिखा है उसकी बूदोबाश आज के दिन तक इसराइल में है। आज के दिन तक राहब की बूदोबाश इसराइल में है। जाहिर है वो होगी क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह उससे पैदा हुआ और हम खुदा यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। तो अगर हम देखा जाए यीशु मसीह के हम बहन भाई कहलाए जाते हैं, तो हम भी राहब कस्बी की नस्ल से ही चल रहे हैं, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह के बहन भाई जब कहलाए जाते हैं, जब हम उसके बेटे बेटियां भी कहलाए जाते हैं, तो हम भी उसकी नस्ल, हम भी उस राहब की बूदोबाश के हिस्सेदार हैं। लिखा है उसकी बूदोबाश आज के दिन तक इसराइल में है, क्योंकि उसने उन कासिदों को जिनको यशवा ने यरू में जासूसी के लिए भेजा था छुपा रखा था। और यशवा ने उस वक्त उनको कसम देकर ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर इस यरू शहर को फिर बनाए वो खुदा के हुजूर मलाउन हो। वो अपने पहलौठे को उसकी नींव डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा। सो खुदा यशवा के साथ था और सारे मुल्क में उसकी शोहरत फैल गई। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाए प्रदान की हाथ पर खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, 7वें दिन लोग ललकारे, काहिनों ने नरसिंगे फूंके यशवा के कहने पर और यरू की दीवार गिरी। आज अगर हम भी खुदा के हादमीन के कहने के मुताबिक अमल करते हैं, क्योंकि खुदावन के हादमीन के अंदर पाक रूह होकर बोलते हैं, जो डायरेक्शन वो हमें देते हैं उस डायरेक्शन के मुताबिक चलते हैं। मेरी जिंदगी में जब भी ब्रदर स्टीफन पॉल ने जो मुझे डायरेक्शन दी है, अगर मैं उस डायरेक्शन के खिलाफ चली हूँ तो भी मुझे सजा खुदावन देगा और मिलती है, और अगर मैं उस डायरेक्शन के मुताबिक चलती हूँ तो मेरी जिंदगी में वो यकीनी काम होता है। तो अजीजों, खुदावन ने उनको ये डायरेक्शन जो दी, यशवा ने जो उनको बोला कि 7वें दिन तुम लोगों को ने ललकारना है और क्या होना है, वो दीवार गिर जाएगी, तो यकीनन वो दीवार गिर गई और क्या हुआ, वो शहर नीस्तो नबूद हो गया। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊं कि यरू की दीवार क्या थी। यरू एक फसीलदार शहर था। फसीलदार शहर ऐसा कि जिसके चारों तरफ दीवार ही दीवार थी, और लेकिन इसके फसीले दरवाजे अजीजों अपने जो उसके रहने वाले थे उनके ऊपर बंद कर दिए गए थे। वो इस वजह से क्योंकि वो डर गए थे कि इसराइल का जो खुदा है वो जोरावर है। अगर इसको जोग्राफियाई तौर पर इस शहर को अगर देखें तो सतह समुंदर से 8 फीट नीचे थे। ये जो सतह समुंदर है ना, समुंदर की जो सतह है उससे 800 फुट ये नीचे शहर था, और अहलाकी तौर पर भी बहुत ये नीचे था, बहुत नीचे ये शहर था। जमीन से, सतह समुंदर से बहुत नीचे ये शहर था, 800 फीट अगर इसको जोग्राफियाई तौर पे देखें तो। अजीजों, जब बहुत से लोग कहते हैं कि जब यहूदी हमलावरों के पहुंचने से पहले ही उनके ऊपर जो खौफ तारी हो गया तो उसकी पहले से ही नाकाबंदी कर दी गई थी। तो क्या हुआ, बाज मुफस्सिर कहते हैं कि जब ये शहर की दीवारें गिरी तो जमीन पे सीढ़ियों की मानिंद गिर गई, सीढ़ियां बन गई थी। ऐसे दीवार थी और ऐसे करके वो सीढ़ियां बन गई, ऐसे नहीं वो गिरी, वो दीवार ऐसे करके गिरी है। मतलब कि फर्ज करिए एक ऐसी गोल सी दीवार है, ऐसे करके एक बनी हुई है गोल सी दीवार, वो अंदर को नहीं गिरी। सब ने कहा कि बहुत से मुफस्सिर है जो खुदा के बड़े आलम लोग हैं, वो कहते हैं कि दीवार ऐसे करके गिरी है, मतलब सीढ़ियां बन गई। तो उस दीवार के अंदर से फिर जब वो गए हैं तो उन्होंने जाके सबको मार डाला। तो अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी कोई दीवारें हैं, मेरी जिंदगी में दीवारें हैं, तो अजीजों हमने भी इस डायरेक्शन के मुताबिक चलना है। हमने ललकारना है, हमने रोना है, हमने दुआएं करनी है, हमने गिरियाजारी करनी है, हमने रोजे रखने हैं, हमने दरेग नहीं करना चलाने के लिए, हमने अपना गला खूब फाड़ना है। गला दुखता है दुखे, गला बैठता है बैठे, आवाज गुम होती है, जो ओरिजिनल आवाज है गुम हो जाए, लेकिन हमने क्या करना है, अपनी मुश्किलात को जो यरू की दीवारों की मानिंद है, पहाड़ों की मानिंद है, उनको नीस्त करना है। मैं ईमान रखती हूँ आज इस कलाम के वसीला से आप सबों ने बड़ी बरकत पाई होगी। अगर आप सबों ने बड़ी बरकत पाई है तो अजीजों मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावन आपकी ज़िंदगी की भी जो यरू की मानिंद दीवारें उनको गिराने की कुदरत ताकत रखता है, आपकी भी ज़िंदगी की दीवारों को गिराएगा। आमीन। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।
शुक्र गुजारी करते हैं अपने खुदा की अजीजों। हालेलुया हालेलुया। सो खुदा उनके नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक वो भला है, उसकी शफकत अब्दी है, उसका प्यार निराला और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। हम सब अपने माइक अनम्यूट करें और सिस्टर जी को अप्रिशिएट करेंगे कि खुदा अपनी बंदी का मुंह बना। हालेलुया हालेलुया, खुदा की शुक्र। Unmuted. Muted. यकीनन आज के कलाम के वसीला से हम सब ने बड़ी बरकत को रिसीव किया। मेरे अज़ीज़ों, हम लोग फायर प्रेयर के हिस्सा में दाखिल हो चुके हैं। अब वक्त है कि हमारा खुदा दुश्मन अबलीस के साथ हमारी जंग लड़े। हालेलुया। और वो अपने खादम को, पास्टर स्टीफन पॉल को आग के शोलों की तरह आज इस्तेमाल करे। हालेलुया, ताकि हम हर किस्म के बंधनों से आज़ाद हों। हमारा खुदा जो है वो आज हमें डिलीवर करने का। मैं ब्रदर नासिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो फायर प्रेयर के लिए गीत गाएं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। Yes, hallelujah. Praise God. आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदा की सिताइश करते हैं, उसके नाम को जला देते हैं।
गुनाहों से हमको धोता है खुदा हमारा खुदा रहना चाहता है खुदा खुदा हमारा खुदा रहना चाहता है खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा हमसे बढ़ना चाहता है लहू लहू यीशु का लहू खुदा से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू खुदा से हमको धोता है बसा बसा मसीह का बसा 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 मसीह का बसा बंधन सारी तोड़ता है लहू लहू यीशु का लहू खुदा से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू खुदा से हमको धोता है आमीन हालेलुया। बेशक उसका लहू जो है वो हमें गुनाहों से धोता है, उसका लहू जो है वो हमारे सारे गुनाहों को धोकर हमें पाक और साफ करता है। हालेलुया। उसी लहू को हम खुदा के खादम पास्टर स्टीफन पॉल पर मांगेंगे और खुदा हम दुआ करेंगे कि खुदा आज अपने खादम को आग के शोलों की तरह इस्तेमाल करे। हालेलुया। और अपना आसमान खोल कर हम सबको बड़ी बरकत दे। हम सब अपने माइक्स अनम्यूट करेंगे और पास्टर जी को वेलकम कहेंगे जोरदार तालियों में। हालेलुया हालेलुया हम तेरे बेटे को वेलकम करते हैं हालेलुया 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 गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। Praise the Lord. Amen. 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 God bless you. खुदावन आप सबको भी बड़ी बरकत दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो मैं खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर से। हालेलुया। जो खुदावन ने ये टाइम बख्श दिया। हालेलुया। सो मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम उनसे अच्छी बोले तो नहीं है जिनको खुदा ने अपने पास बुला लिया, लेकिन फिर भी उसका रहम है, उसका तरस है, आपकी आवाज बहुत जिंदा रखा और जिंदों की जमीन पे रखा। हालेलुया। सो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खूबसूरत मैसेज के लिए। हालेलुया। जो बहन मरियम ने दिया। हालेलुया। यकीनन जब हम खुदा के साथ जुड़ते हैं तो खुदा क्या करता है, हमें संभालता है, हमें बचाता है और दुश्मन के वो सारे मंसूबे जितने भी वो तैयार करे उससे क्या करता है, निकाल देता है। हालेलुया। हमें डिवाइन हेल्पर दे देता है बचाने के लिए, हमें डिवाइन फेवर दे देता है। हालेलुया। सो खुदा हर टाइम, खुदा खुद, यीशु मसीह, रूल कुद्दस, उनके एंजल सारे हमारी मदद करने के लिए एवरी टाइम तैयार होते हैं। हालेलुया। सो खूबसूरत कलाम के लिए, खूबसूरत वर्शिप के लिए, खूबसूरत मीटिंग लीड करने के लिए हालेलुया मैं चाहूँगा सब अनम्यूट करें और जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। मेरी बहन मेरे भाई Unmuted. यीशु के नाम हालेलुया 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 हालेलुया। Muted. मास्टर जी आपका माइक म्यूट है। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि जो भी खुदा ने आपकी जिंदगी में गवाही खड़ी की है
آپ اپنی گواہی کو دیں اور یسوع کے نام کو جلال دیں. ہاللیلویہ. یقیناً جب ہم گواہی دیتے ہیں تو یسوع کے نام کو جلال ملتا ہے. آسان رستہ بتا دیا. اوکے. تو اس کے لیے بھی خدا کا شکر ہے. تو آج میں جاؤں گا جو ہے وہ سپرداری کروانے کے لیے. تو خداوند نے رستے نکالے ہیں. کل آپ سے صبح دعا کروائی تھی, خود بھی کی تھی ہم نے. تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے رستہ دکھایا. اب آگے خدا کرے گا آج جو ہے وہ چیز بھی ہماری واپس آ جائے گی, بائک ہمیں واپس مل جائے گی. آمین. آمین. آپ گواہی دیں گے یسوع کے نام کو جلال ملے گا. ہاللیلویہ. کیونکہ خدا جو ہے ترتیب کا خدا ہے, تو خدا جو ہے کام کرتا ہے میرے بھائی اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہاللیلویہ. سو سارا کچھ جو آپ کا گم ہے کہ میرا یسوع آپ کو لے کے دے گا. ہاللیلویہ. گاڈ بلیس یو. پریشان آپ نے نہیں ہونا, خدا کام کر رہا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ خدا میرے بھائی آپ کا ٹائم چاہتا ہے. ہاللیلویہ. جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, تو خدا کیا کرتا ہے, سارے ہمارے رکے ہوئے کام کرتا ہے. آپ جاب پہ جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, پیسے ملتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم خدا کو ٹائم دیتے ہیں تو خدا ہماری لائف کے اندر اس سے بھی بڑے بڑے کام, میں پھر کہہ رہا ہوں, بڑے بڑے کام خدا کیا کرتا ہے ہماری لائف کے اندر کھڑے کرتا ہے. شیطان ایک راستے سے آتا ہے, خدا اس کو کیا کرتا ہے 7 راستوں سے کیا کرتا ہے, خدا اس کو بھگاتا ہے. ہاللیلویہ. سو خدا آپ کو برکت دے. آپ ضرور گواہی دیں گے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. سو میں چاہوں گا کہ جتنے بھی بہن بھائی میری آواز کو سن رہے ہیں, کیونکہ میں نا ویڈیو کو کر رہا ہوں شیئر, تو آپ بھی یہ جو ویڈیو ہے اس کو شیئر کریں. ہاللیلویہ. اور خدا ان کے نام کو جلال دیں تاکہ جو بھی بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں, ہاللیلویہ, برکت کو ریسیو کریں, ہیلنگ پاور کو ریسیو کریں, اور یسوع کے نام کو جلال ملے. ہاللیلویہ. صرف 1 منٹ دیں مجھے میری بہن, میرے بھائی. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. Father, we thank you. Father, we thank you. Father, we thank you. Hallelujah. 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 آکرو تیرا شکر, تیرا شکر, تیرا شکر, تیرا شکر. جس کی گواہی ہے آپ اپنی گواہی کو ضرور دیں. ہاللیلویہ. تاکہ آپ کی گواہی کے وسیلہ سے یسوع کے نام کو جلال ملے. ہاللیلویہ. سو میں چاہوں گا آپ اپنی گواہی کو دیں. ہاللیلویہ. ہاں جی, پریز دی لارڈ. میں چاہوں گا کہ جو بھی خدا نے آپ کی زندگی کے اندر گواہی کھڑی کی ہے, آپ اپنی گواہی کو دیں اور یسوع کے نام کو جلال دیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آکرو تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں. ہاللیلویہ. 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 اسلام آباد صاحب جی. جی باجی اسلام. جی پاس صاحب جی, رات کو میں نے ریکویسٹ دی تھی اپنی بیٹی کے لیے, اس کی آج پریزنٹیشن تھی اسکول میں, تو شکر ہے اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی آئی ہے. اس کو پھر مونیٹر جیسے ہوتی ہیں, سی آر جو ہوتی ہیں, اس کا بیچ ملا ہے. تو شکر ہے خداوند کا, اتنے بڑے اسکول میں اپنی پوری کلاس میں اکیلی کرسچن ہے, اور خداوند نے عزت اور جلال, سارا نام اسی نام کا. شکر ہے خداوند کا. پریز دی لارڈ. اور یہ نارمل نہیں ہے. ابلیس جو ہے نا بہت زیادہ اس بچی کے اوپر اس نے اسپرچول اٹیک کیے تھے. ایون کہ جب وہ گھر سے نکلتی تھی تو رونا شروع کر دیتی تھی, اتنی شدید درد ہوتی تھی اس کے. لیکن یہ اس کا جو رزلٹ ہے دعاؤں کا, میری بہن میرے بھائی, آج جو ہے مل رہا ہے.
हालेलुया। सो ये खुद भी बहुत ज्यादा बहन परेशान, उनके शोहर भी बहुत ज्यादा परेशान कि ऐसा है क्या, जब घर पे होती है तो ठीक होती है, जब स्कूल के निकलती है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन ये खुदा है, खुदा क्या करता है। असद जी, मैंने तो ये उम्मीद छोड़ दी थी कि ये कभी किसी आम प्राइवेट छोटे से स्कूल में भी पढ़ेगी। ये आप फिर मुझे मिले, फिर मैंने दुआ करवाई, तब ये जाके ठीक हुई है। उससे पहले मैं होप छोड़ चुकी थी, बल्कि मैंने एक दिन प्रे करवाई, दूसरे दिन मैंने पूछा भी था क्या ये कभी पढ़ेगी, तो आपने कहा था हाँ ये पढ़ेगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, आप बस यकीन ईमान रखें और दुआ करते जाएं। तो शुक्र है आज मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ जो मैंने सब कुछ खुदा से मांगा था। आमीन। और अभी बहन बता दिए कि वो मनीटर हैं और बड़ी मतलब अच्छी सीट पे हैं। हालेलुया। खुदा ने बड़े अच्छे लम्हों से उनको क्या किया है, उनको पोजीशन दी है। जोरदार तालियां हो जाएं हालेलुया से दुआई के लिए। नॉर्मल नहीं है, शैतान मैं कहता हूँ आएगा सही रुकावट खड़ी करने के लिए, लेकिन जब आप अड़े और खड़े हैं, टाइम यीशु को दे रहे हैं, तो यीशु जैसे मैंने पहले बताया कि पूरी टीम लगी हुई है आसमानी हमारी हेल्प के लिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिंदा खुदा को मानते हैं। जोरदार तालियां। Unmuted. Muted. आपने सुना जैसे कि बहन कह रही है कि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन खुदा ने देखिए क्या किया, एक बड़ी गवाही को खड़ा किया है। सो गॉड ब्लेस यू। आपकी गवाही को यीशु के लहू में कवर करता हूँ। हालेलुया। सो मैं चाहूंगा कोई और भी आपकी गवाही है तो आप अपनी गवाही को शेयर करें, यीशु के नाम को जलाल दें। हालेलुया। पास्टर जी आपका माइक म्यूट है। गॉड ब्लेस यू। सो मैं स्पिरिट में फील कर रहा हूँ कि अबलीस क्या कर रहा है, मुंह बंद कर रहा है। मैं स्पिरिट में फील कर रहा हूँ कि छोटी गवाही है, जैसी भी गवाही है, वो कहता है ना गवाही ना दे, कोई बात नहीं, दे लेंगे खैर। पास्टर जी आपका माइक जो है वो बहुत शोर कर रहा है, जैसे साउंड सिस्टम के अंदर से शोर आता है ना, इस तरह का शोर है। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी अब ठीक है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ कि अबलीस जो है आपके मुंह को बंद कर रहा है, मतलब कह रहा रहन दे, भी गवाही ना दे, दे लेंगे। हेलो जी जी, हेलो जी, इस्लाम पासब जी, इस्लाम जी, बाजी जी। जी पासब, मेरे ना बहुत सर में दर्द होती थी, तो मैं मतलब आपसे एक दफा पहले भी प्रे करवाई, पर मेरे सर में से दर्द नहीं जाती थी। तो एक हफ्ता मुझे लगातार पीछे से लेकर ये आगे तक मेरे सर में बहुत दर्द रही है। उसके बाद मैंने आपसे प्रे करवाई थी, उसके बाद मुझे अभी तक कभी भी दर्द नहीं हुई। ये महीना होने वाला है और सारा जलाल सारी इज्जत खुदा में। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कितनी देर से थी बहनी आपके दर्द? ये पासब पूरा हफ्ता रही है मेरे सर में दर्द। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, तो उन्होंने भी बताया कि कुछ ऐसा नहीं है, बस वैसे ही पता नहीं क्या, मतलब कुछ ऐसा वो आया नहीं। ब्लड टेस्ट लिया, सब कुछ किया, तो बाद में फिर मैंने आपसे प्रे करवाई, तो उसके बाद से फिर मुझे कभी भी नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। टेस्ट में भी कुछ नहीं आया, लेकिन दर्द पूरा एक हफ्ता रही है, और दर्द भी बहन बता रही है कि बर्दाश्त से बाहर थी। जी तो जब बिल्कुल दुआ है करवाई है जी, और तो एक माह भी कंप्लीट हो गया, कह रहे हैं कि उसके बाद जब दुआ करवाई उसके बाद सर में दर्द नहीं है। हालेलुया। तो जब ये सर की दर्द छिड़ती है तो आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब बंदे की तबीयत होती है। जोरदार तालियां बजाएं इस बड़ी गवाही के लिए। यीशु ने इनके सर की दर्द को ठीक कर। Unmuted. पहले कह रहा हूँ कि मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ गवाहियां हैं, यीशु ने खड़ी की हैं, लेकिन अब लीज कहता छोटी गवाही है,
میری بہن میرے بھائی چھوٹی گواہی سے بڑی گواہی کھڑی ہوتی ہے. جب آپ گواہی دیتے ہیں تو میں خوش ہوں کہ خدا نے بہن کی زندگی میں کام کیا اور یہ مطلب 1 گھنٹہ بندے کے اندر سب کے اندر درد ہونا تو بندہ مطلب ٹینشن میں پڑ جاتا ہے. اور 1 ہفتہ بتا رہی ہیں کہ مسلسل رہی ہے, درد بھی بہت زیادہ برداشت سے باہر. لیکن جب انہوں نے دعا کروائی ہے, پورا 1 منتھ ہو گیا انہوں نے چیک کیا اور آج یہ اپنی گواہی دے رہے ہیں. یسو نے اس سر کی درد سے کیا کیا, آزاد کیا ہے. ہاللویا. سو آپ کی گواہی کو یسو کے لہو میں کور کرتا ہوں بہن. ہاللویا, گاڈ بلیس یو. جی ہاں جی جی پریز دی لارڈ. اور کوئی بہن بھائی ہیں تو اپنی گواہی کو شیئر کریں. ہلو السلام پاسٹر جی. جی جی السلام سسٹر جی. پاسٹر جی میں نے نا اپنے بیٹے کی گواہی دینی ہے. رات ہوئی ہے نا, سویا ہوا تھا تو سوتے سوتے اٹھ کے نا رونے لگ پڑا. آنکھیں اس کی بند تھی تو روئی جا رہا. میں نے پھر پرے کی خود بھی, اور مسا کیا ہوا تیل اس کے ماتھے کے اوپر لگایا, پیٹ کے اوپر لگایا, کراس بنایا, تو پھر یہ سو گیا. بہت زیادہ تانگ کر رہا تھا, روتا بہت زیادہ تھا. میں خود بہت زیادہ پریشان ہوئی. پھر میں نے فوراً جو آپ نے مسا کیا ہوا تیل ہے وہ والا لگایا تو پھر یہ سو گیا. سارا یسوع کے نام یسوع کے نام کو جلال ہے. ہاللویا. زوردار تالیاں بجائیں. بہن بتا رہی ہیں کہ بچہ رو رہا تھا نا. جیسے میں نے کہا چھوٹی گواہی سے بڑی گواہی بنتی ہے. یسوع کے نام کو جلال آپ دیتے ہیں, شکر گزاری ہے. ہاللویا. پہلے بھی آپ نے ان کی گواہی سنی تھی کہ پوری بس مطلب بھری ہوئی تھی تو وہ ایکسیڈنٹ کی سپیڈ فالو کر رہی تھی, تو خدا نے کیا کیا, مطلب ان کے وسیلہ سے خدا نے پوری فیملی کو کیا کیا, بچایا ہے. گاڈ بلیس یو. ہاں جی اور کوئی بہن بھائی. ہاللویا. ہیلو صاحب جی السلام. جی جی السلام جی باجی جی. صاحب جی کل دعا کرائی سی آن تے وکاس تے بہت تیز بخار سی آن نو تے آن روندا بڑا سی تے کہندا مینوں سنیک کاٹ جائے گا مینوں سنیک آ گیا. پھر دعا تہاڈے کو کرائی سی تے شکر ہے خدا بندہ ہن ٹھیک جے. بخار بھی اتریا دواں دا. میں پوچھاں گا بہن جی کتنی دیر تسی 1 مہینہ میرے خیال دس گئے سی یا اس تو زیادہ دس. ہاں جی اگے بھی ہاں جی ہویا سی. جی 1 مہینے انہاں نوں بخار سی تے بہت زیادہ تسی پریشان سو. مینوں تسی کل فون کیتا صبح دے ٹائم, صبح پاکستان 6 بجے ٹائم سی. تسی کیا میں تانوں کہا سی تسی عبادت تے آؤ تے میں دعا کر دینا تسی ہو گے. سو یہ جادوگری کا مذبح تھا جو بدروہیں تھی جو پریشان کر رہی تھی. سن لیں کیا کہہ رہی بہن, کہہ رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سانپ کاٹ جائے گا مجھے, سانپ کاٹ جائے گا. تو لیکن جب دعا کروئی ہے تو وہ دونوں کا بخار کیا ہوا ہے اسی ٹائم اتر گیا. جو 1 ماہ سے بخار کی اسپیڈ ان کے بچوں کو فالو کر رہی ہے اور بہن بتا رہی ہیں اس وقت بخار بالکل بھی نہیں ہے. پریز دی لارڈ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بڑی گواہی کے لیے. اور کچھ کہنا چاہیں گی بہن؟ بھائی صاحب جی اور بچی واسطے دعا کرانی ہے. بہت تیز بخار ہے, گلے خراب ہوئے نے. میں دعا کروں گا. ہاللویا. گاڈ بلیس یو. یہ بڑی گواہی کے لیے دونوں بچوں کو خدا نے ہیل کیا. 1 ماہ سے بخار تھا اور میڈیسن بھی لی لیکن آرام نہیں آ رہا تھا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہ بڑی دوائی لئی. ہاں جی بہت زیادہ میڈیسن بھی کھائی ہے لیکن آرام نہیں آ رہا تھا. جیسے دعا کروائی فوراً دعا کے بعد خدا نے ہیل کیا. زوردار ہاللویا. ہاللویا. اور یہ سانپ جو نظر آ رہے ہیں یہ نارمل نہیں ہے, یہ بدروہیں ہیں, یہ ابلیس کی تصویریں ہیں. ہاللویا. اور یہ جو جادوگری کے مذہب سے بدروہیں بھیجی جاتی ہیں یہ وہ ہیں, لیکن خدا ان کے نام کو جلال ہے, خدا نے آزاد کیا. جی ہیلو جی السلام پاسٹر جی. پاسٹر جی میں جب پرسوں اپنی امی کے گھر گئی تو ان کو بخار ہوا تھا. تو جب میں نے واپس آنا تھا نیکسٹ ڈے تو
آپ کی کال آ گئی تو آپ نے مجھے کہا کہ میں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور ماجی کے لیے بھی پرے کرتا ہوں. میں نے کہا ان کو بخار ہوا ہے. اس سے پہلے وہ ہائی ہائی کر رہی تھی اور بڑی ان کی طبیعت خراب تھی. پھر جب آپ نے مطلب اچانک ہی کال کی تو آپ نے کہا میں پرے کرتا ہوں ماجی کے لیے بھی. تو جب وہ کہتی ہیں کہ آپ نے دعا کی ان کے بعد وہ فریش ہوگی, کال کے بعد دعا کے بعد نا جو آپ نے دعا کی تھی ان کے بخار کے لیے تو فریش ہو گئی تھی. کہتے ہیں کہ ایسے جیسے میرے اوپر سے ایک دم سے نا یہ بخار چلا گیا. تو دان کے نام سے جا کر دان ہمارے ہاتھوں کو اتنا استعمال کرتے ہیں. لارڈ ہاللیلویا ہاللیلویا. بھائی آپ نے سنی ہے بخار کی روح اسی ٹائم چھوڑ کے گئی ہے جب دعا ہوئی ہے. ہاللیلویا. کوئی ہتھیار جو آپ کے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا. ہاللیلویا. جی اور کوئی؟ ہیلو. جی جی ہیلو. ہاں جی سلام پاسٹر صاحب. سلام جی سسٹر جی. ہاں جی پاسٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ نے میرے لیے دعا کی تھی کہ جادوگری کی جو اسپرٹ کام کر رہی تھی اور سانپ نظر آ رہا تھا. جی تو جی اس میں نے ہاتھ آپ میں سے دیکھا شیئر تھا. جی جی ہاں جی تو میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا. تو ہاں پھر جی ایسے ہی آپ دعا کرتے رہے اور میں بھی آپ کے ساتھ کب سے ہی ہم جڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ دعا میں ہی رہتے ہیں آپ کے ساتھ ہی. جی جی تو پھر وہ تیل جو پانی آپ کہتے ہو وہ بھی ہم پیتے ہیں اور پھر تیل بھی لگاتے ہیں. تو اب میں جب دعا کرتی ہوں تو وہ جو سانپ نظر آتا تھا نا دعا سے آنکھیں بند کر کے وہ سانپ ابھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ سانپ جو ہے وہ ایک پھولوں کی لڑی بن گئی ہے جیسے. تو وہ پھول بن گیا سانپ. تو سانپ غائب ہو گیا اور وہ پھول نظر آتے ہیں ابھی مجھے. میں خدا ہاللیلویا. کی شکر گزاری کرتی ہوں. کوئی سو جلال. ہاں جی ہاں ہاللیلویا. سو بہن یہ بتا رہی ہیں کہ پہلے جو اسی تصویریں نظر آتی تھی جیسے نظر آتے تھے خدا نے جیسے دکھا. اور دعا کے بعد کیا ہوا ہے کنٹینیو میٹنگ میں آ رہے ہیں اور وہ سانپ دفع ہو گیا اور خدا پھول دکھا رہا ہے ان کو. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. سو یہ بھی بڑی زبردست گواہی ہے. خدا نے دکھایا ہے کہ میری بیٹی ابھی کوئی جادوگری کا مذہبہ تیرا حصہ نہیں ہے. یہ نارمل نہیں ہے گواہی, بہت زبردست گواہی ہے. سو یہ ابلیسی تصویریں ہیں. جب آپ خواب میں سانپ دیکھتے ہو, بھینس دیکھتے ہو, کیڑے دیکھتے ہو, خواب میں کھانا دیکھتے ہو, خوابوں میں پیچھے جانا دیکھتے ہو, یہ ساری بدروہیں ہیں, جادوگری کے مذہب ہیں جو آپ کو گرانے کے لیے, ڈلے لگانے کے لیے, آپ کی برکت, آپ کی بلیسنگ کو روکا ہوا ہے. تو جب آپ خدا کے پاس آتے ہو تو میری بہن میرے بھائی خدا آپ کو کیا کرتا ہے, ڈیلیور کرتا ہے. ہر روز آپ گوائیاں سنتے ہو, بڑی بڑی گوائیاں خدا کھڑی کر رہا ہے. آج ایک گواہی ہے تو لیکن یہ کہ بعد میں پھر ان کے اوپر اسپرچل اٹیک ہوا. تو جب میں دعا کر رہا تھا تو بچے کے اندر ابلیسی تصویریں تھی. تو جب دعا کی تو وہ کہتے جی ہم 2 لڑکیاں ہیں اس کے اندر اور ہمیں جادوگری کے مذہب سے بھیجا گیا ہے اور 10,000 روپے اس کا ہدیہ دیا گیا اور 10 دن کی مہلت ہے, ہم کیا کریں گے, اسے لے کے جائیں گے. تو جب دعا کی ہے تو وہ چلی گئی ہیں. لیکن کلام میں لکھا ہے جب ابلیس جب نکلتا ہے, متی کی انجیل میں لکھا ہے جب نکلتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے کہ گھر خالی ہے تو 7 گنا کیا کرتا ہے اور لے کے آتا ہے. تو میں نے بہن کو یہ کہا تھا کہ آپ نے میٹنگ جوائن رکھنی ہے تو جو آپ دعا میں آئیں گے تو پھر کوئی بھی مہلت جو شیطان نے رکھی ہوئی ہے آپ کا حصہ نہیں ہے. ہاللیلویا. کیونکہ یسوع کی جو پاور ہے, یسوع کی جو طاقت ہے, ہاللیلویا, میں نے چکھ کے دیکھا ہے میری بہنوں میرے بھائیوں, ساری طاقتوں سے بڑی ہے. نہ کوئی اس کے جیسا ہے, نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہوگا. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. ہاللیلویا. خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. ان ساری گواہیوں کو یسوع کے لوح میں کرتے ہیں. زوردار تالیاں ہو جائیں گے, سب انمیوٹ کریں گے. ہاللیلویا. اپریشیٹ کریں تاکہ اگلی گواہی آپ ہیلو. جی سسٹر جی.
جی پاسٹر جی میں ریاض بٹی کی سالی بات کر رہی ہوں. یہ 2 سے 3 ماہ پہلے میں نے آپ سے پریئر کروائی تھی اپنے بھائی کی شادی کے لیے. ایسے ڈسٹرب رہنی شروع ہو گئی, میری ٹانگ میں پین شروع ہو گئی, میرے خاوند کی ٹانگ میں بھی پین ہے. اب یہ 1 منتھ ہو گیا, ان کی ٹانگ میں بھی پین ہے اور میری ٹانگ میں بھی پین ہے. ہم دونوں میاں بیوی ایسے روزانہ میڈیسن لے کے آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, تو بس دوائی کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن آج رات کو میں نے کہا کہ نہیں, آج میں نے میٹنگ کو اٹینڈ کرنا ہے, جو مرضی ہو جائے. آج پہلی تو وہ درد ابھی جائے گی. ہاللیلویا. اور آپ گواہی دیں گے. میں ہاللیلویا. زیادہ کام نہیں کر سکتی, کام کرتی ہوں تو مجھ سے ٹانگ درد سے بھر جاتی ہے. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. بچوں کا آواز کٹ رہی ہے. شادی بہت اچھی ہوئی ہے, خدا نے ہر چیز پرووائڈ کی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ بہن بتا رہی ہیں کہ جیسے میٹنگ سے لیفٹ ہوئے ہیں, سستی کی سپیڈ فالو کر رہی تھی, تو کیا ہوا کہ پرابلم سٹارٹ ہو گئی. درد کیا ہے ٹانگوں میں, میرے بھی درد ہے, شوہر کے بھی درد ہے, اور اتنی درد ہے کہ کام زیادہ نہیں کر سکتی. ساتھ میں جیسے یہ دیکھو فیس ہے, خدا کرے گا کبھی آپ گواہی دیں گے. جی تو میں نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے دعا کروانی ہے. وہ اس نے خواب دیکھی ہے کہ ایک عورت اس کے کمرے کے باہر کھڑی ہے. تو وہ کہہ رہی, میں خواب میں دیکھ رہی, وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ پنکی تیری نا تو گنجی ہو جائے گی, تیرے سر کے بال نہیں رہیں گے. تو کہتی میں خواب میں یہی دیکھ رہی ہوں. تو میں صبح اٹھ کے پہلے میں نے شیشے میں یہی دیکھا ہے کہ میرے کہیں بال تو نہیں اتر گئے. تو کہتی میں صبح اٹھ کے شیشے کے سامنے گئی ہوں تو میرے بال آگے سے کٹے ہوئے ہیں. 2 سے 3 دفعہ پہلے بھی اس کے ساتھ ایسے ہی. میری بہن پہلے بھی میرے جی ایک چھ جو ہیں وہ کے اندر تو وہ یہ آواز نہیں صحیح آ رہی, آواز کٹ رہی ہے. آپ میوٹ کریں, آپ میوٹ کریں. بہن بتا رہی ہے کہ ان کی بہن, ہاں جی بہن بتا رہی ہیں کہ ان کی پیسے چھوڑ دیں, لکھ کے مطلب کر دیں, کال کریں, تاکہ وہ آئل جو ہے آپ تک پہنچایا جائے. بوٹل تیار ہو گئی ہیں اور کافی زیادہ جو لوگ ہیں ان تک پہنچ بھی گیا ہے, اور آگے اور کیا کر رہے ہیں, بھیج رہے ہیں. ہاللیلویا. سو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بہن بھائی جیسس کول مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب تک وہ تیل پہنچے, اور گوائیاں نہیں, گوائیوں کے جتنے آپ کی لائف کے اندر کھڑے ہوں. ہیلو گاڈ بلیس یو. جی ہیلو جی 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 ہیلو جی بھائی, میں سنینا بات کر رہی ہوں. جی بیٹا. جی بھائی, میں نے نا کل دوبارہ سے خواب دیکھی ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں دوبارہ سے نا چوری ہوئی ہے, بالکل ویسی. لیکن میں اٹھ کے دیکھتی ہوں تو چیزیں ہماری پوری ہوتی ہیں, لیکن ماحول اور وہ سب کچھ اسی طرح دیکھا ہے. گیٹ کھلا دیکھا ہے, دروازہ کھلا دیکھا چوری ہے. کی, ہاں جی, یہ چوری کی سپیڈ کام کر رہی ہے آپ کے گھر کے اندر. یہ بدروہیں ہیں, الگ الگ سے ہیں ان کے سارے جو کرتی ہیں کام. چوری کی الگ ہے, لڑائی کی الگ ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے بھی بہن, خداوند آپ کو آزاد کرے. ہماری رہنمائی کے لیے بھی دعا کریں, خداوند ہماری رہنمائی کرے, ہمارے خاندان کی رہنمائی کرے, حفاظت کرے. جی جی ضرور کرتے ہیں دعا. پاسٹر جی میری ریکویسٹ ہے کہ منتھ آف نومبر کی بلیسنگز کے لیے دعا کیجیے کہ ہم سب یہ منتھ ہماری ویڈیو بنا کے سارے گروپوں میں ڈالیے, لیکن میں پھر بھی کرتا ہوں. آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں پاسٹر جی, میں 2 دن بزی تھی, میں نے گروپ نہیں دیکھا. کوئی بات نہیں, اور کرتے ہیں دعا. ٹھیک ہے, گڈ نائٹ. تو جی پاسٹر جی, میرے بچوں کا نا رزلٹ ہے, تو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ان کا رزلٹ اچھا ہے. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. خداوند آسمانی باپ, یسوع کے نام کے وسیلہ سے خداوند میں دعا کرتا ہوں.
خدا اس تیل کو اور اس پانی کو میں مسح کرتا ہوں یسوع کے لہو سے، یسوع کے نام سے، روح القدس کی آگ سے۔ ہلیلویہ۔ تیل تیل نہ رہے، پانی پانی نہ رہے، خداوند تیرے پیارے بیٹے یسوع کا لہو بن جائے اور روح القدس کی آگ بن جائے۔ ہلیلویہ۔ اور خداوند جب یہ استعمال کریں تو یسوع کے نام سے خداوند یہ گواہیوں کے ساتھ آئیں، اور یہ گواہیاں خداوند یسوع تیرے نام کو جلال دینے کے لیے ہو، شیطان شرمندہ ہو یسوع کے نام سے، اور خداوند تیرے نام کو جلال ملے یسوع کے نام سے۔ آمین آمین اینڈ آمین۔ تیل اور پانی استعمال کریں، ہلیلویہ، تاکہ آپ گواہی کے ساتھ آئیں۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، ہلیلویہ۔ خداوند آسمانی باپ یسوع کے نام کے وسیلہ سے خداوند میں دعا کرتا ہوں اس بہن کے لیے، اس بھائی کے لیے، یسوع کے نام میں خداوند ترس کھا، خداوند رحم کر، یسوع کے نام میں آزاد کر وہ سارے جادوگری کے مذہبے جو ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ڈریم کے اندر آ کے خداوند جو اٹیک ہو رہے ہیں یسوع کے نام سے کینسل ہو جائے، چوری کی بدروہیں یسوع کے نام سے روح القدس کی آگ کے ساتھ جل کے راکھ ہوں یسوع کے نام سے۔ بال جو خداوند کٹے ہیں یسوع کے نام سے بیٹی کے جادوگری کے مذہبے سے بدروہیں اٹیک کریں گے یسوع کے نام سے، خداوند یسوع کے نام سے پاک روح کی آگ سے جل کے راکھ ہوں وہ بدروہیں یسوع کے نام سے، اور خداوند تیرے نام کو جلال ملے۔ ہلیلویہ۔ اسی طرح میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے اسٹڈی کے لیے بچوں کی تیرا پاک روح خداوند ان کے ساتھ ہو۔ ہلیلویہ۔ اور جتنے بھی بہنیں جتنے بھی بھائی خداوند بیمار ہیں، بخار ہے، یسوع کے نام کے وسیلہ سے یہ بخار کی اسپرٹ ابھی اور اسی وقت یسوع کے نام سے چھوڑ کے جائے۔ ہلیلویہ۔ اور خداوند تیرے نام کو جلال ملے، تیری برکت ٹھہر جائے، تیرا مسا ٹھہر جائے، تیری قدرت اور تیری طاقت کام کرے۔ او ماں کا لی ٹھورو روزو ماتھا تھا، تیری فیور آئے، تیری فیور آئے، تیری فیور آئے، گندی نے پاک تصویروں اور روح القدس کی آگ کے ساتھ جل کے راکھ ہو جائے۔ خدا میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام میں آسمانی مقاموں میں جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں میری دعا کو روکتی ہیں، جیسس کو مسٹی کی دعا کو روکتی ہیں، میں ان ساری بدروہوں کو باندھتا ہوں یسوع کے نام سے، ساری بدروہوں کو باندھ دیتا ہوں یسوع کے نام سے، ساری بدروہوں کو باندھ دیتا ہوں یسوع کے نام سے، روح القدس کی آگ کے ساتھ جلا کے راکھ کرتا ہوں۔ اور سارے جادوگری کے اڈے، جادوگری کے مذہبے جو جیسس کو مسیح کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان اڈوں کے اوپر روح القدس کی آگ آئے، ان مذہبوں کے اوپر روح القدس کی آگ آئے، ان بدروہوں کے اوپر روح القدس کی آگ آئے، ان بدروہوں کے اوپر روح القدس کی آگ آئے، جلیں 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 جلیں، ساری تصویریں جلیں یسوع کے نام سے، پاک روح کی آگ سے جلیں یسوع کے نام سے، جلیں جلیں جلیں، فائر 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 فائر۔ میں کہہ رہا ہوں جادوگری کے اڈوں کے اوپر یسوع کے نام سے روح القدس کی آگ آئے، جو بھی قرض کیا گیا خداوند ان کے اوپر خداوند یسوع کے نام سے کینسل ہو، یسوع کے نام سے ہر طرح کی لعنت جو خداوند ان کے اوپر کی گئی ہے، جس بھی جادوگری کے مذہبے کے اوپر ان کا نام لکھا گیا یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے میں کینسل کرتا ہوں، یسوع کے نام سے نام کو وہاں سے ہٹاتا ہوں، روح القدس کی آگ سے جلا دیتا ہوں ساری بدروہوں کو۔ بدروہو روح القدس کی آگ پکڑو یسوع کے نام سے، فائر 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 فائر، پاک روح کی آگ اترے، روح القدس کی آگ اترے یسوع کے نام سے، وہ ساری بدروہیں جل کے راکھ ہوں یسوع کے نام سے۔ ماں کل ہی تھورو روزو ماتھا تھارا ریزو سنتھو تھورو ری ربی العظیم، مسا مسا مسا، تیرا مسا کام کرے، چھپی بدروہ ہو یسوع کے نام سے ظاہر ہو، تیرے اینجل اریسٹ کریں یسوع کے نام سے، خداوند تیرے اینجل اریسٹ کریں یسوع کے نام سے۔ ماں کل ہی تھورو روزو ماتھا تھارا، فائر 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 فائر، ہولی گوسٹ کی فائر اترے، ہولی گوسٹ کی فائر اترے، ہولی گوسٹ کی فائر اترے۔ میں کہہ رہا ہوں یسوع کے نام سے ہر طرح کا وہ خداوند جو شیطان نے پلان ان کے لیے کیا ہوا ہے یسوع کے نام سے، ایکسیڈنٹ کینسل، ایکسیڈنٹ کینسل یسوع کے نام سے، قیدی آزاد ہوں یسوع کے نام سے، قیدی آزاد ہوں یسوع کے نام سے۔ او ماں کل ہی تھورو روزو، او تھا کل ہی تھورو روزو سنتھو تھورو ری، او ربی ربی او لوزو ماں کل ہی تھورو، ہولی گوسٹ کی فائر اترے، ہولی گوسٹ کی فائر اترے، ہولی گوسٹ کی فائر اترے، ان ساری بدروہوں کے پر یسوع کے نام سے، سارا جادو کا کھایا پلایا یسوع کے نام سے نکلے 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 نکلے، وومٹ آئے یسوع کے نام سے، پھپ 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 پھپ، او ماں کالی تھورو روزو ماتھا تھریزو سنتھو تھورو ری ربی العظیم، یسوع کے نام میں
پاک روح جلا دے، پاک روح جلا دے، روح القدس کی آگ سے جلا دے، روز جلا جلا، سارا جادو کا اثر، سارا جادو کا اثر، سارا ٹونے کا اثر بریک ہو جائے، کالا جادو یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے۔ اور جو خداوند یہ بدروح ہیں ان کے لیے شیطان نے بھیجی ہیں جادوگر کے مذہبوں سے آئیں، یہ واپس آئیں جا کے انہیں کو تنگ کریں، یسوع کے نام سے نکلے، نکلے ان کے گھروں سے، ان کے بچوں سے نکلے، نکلے ان کی فیملیوں سے۔ او ماں کالی تھورو روزو، کالی تھورو روزو، فائر 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 فائر، میں یسوع کے نام سے جتنی بھی ابلیسی تصویریں خدا اس پریئر ریکویسٹ کے اوپر، پریئر ریکویسٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں، یسوع کے نام سے میں کہہ رہا ہوں، یسوع کے نام سے ہولی گوسٹ کی فائر سے چلے، یسوع کے نام سے جتنی بھی ابلیسی تصویریں اس پریئر ریکویسٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں ہولی گوسٹ کی فائر سے جلیں، جتنی بھی زبانیں اس پریئر ریکویسٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں یسوع کے نام سے کٹیں وہ زبانیں، روح القدس کی آگ سے جلے، کٹے وہ زبانیں، روح القدس کی آگ سے جلے، پھپ 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 پھپ، ساری بدروہیں روح القدس کی آگ کے ساتھ جل کے راکھ ہو، ساری جیلسی کی بدروہیں یسوع کے نام سے جو ان کے خلاف کام کر رہی ہیں روح القدس کی آگ کے ساتھ جل کے راکھ ہو، ہر طرح کی بیماری یسوع کے نام کے وسیلہ سے چھوڑ کے جائے، بلڈ پریشر یسوع کے نام سے نارمل ہو جائے، شوگر یسوع کے نام سے نارمل ہو جائے، ڈپریشن کی اسپرٹ یسوع کے نام سے چھوڑ کے جائے، ہر طرح کے بیماری کے کپڑے جو شیطان نے ان کو پہنائے ہیں یسوع کے نام سے روح القدس کی آگ سے، روح القدس کی آگ سے، روح القدس کی آگ سے جلے، سنتھو ری ربی الرزی اور ربی ربی اللہ روزو مکھلی تھرزو، مسا 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 تیرا مسا بندن توڑے، جوے کھولے یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے، سستی کی اسپرٹ چھوڑ کے جائے یسوع کے نام سے۔ خدا میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے پوشیدہ بیماریاں بیٹیوں کی، بھائیوں کی یسوع کے نام کے وسیلہ سے جائیں، میں کہہ رہا ہوں ساری پوشیدہ بیماریاں یسوع کے نام کے وسیلہ سے جائیں، یسوع کے نام کے وسیلہ سے جائیں 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 یسوع کے نام سے، فائر 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 فائر، ہولی گوسٹ کی فائر اترے، ہولی گوسٹ کی فائر اترے، ہولی گوسٹ کی فائر اترے، یسوع کے نام سے پاک روح کی آگ اترے ان بدروہوں کے اوپر اور یہ جل کے راکھ ہو، یسوع کے نام سے یہ بدروہیں جل کے راکھ ہو، یسوع کے نام سے جل کے راکھ ہو، مکھلی تھورو روزو تھکلی تھورو روزو سنتھو تھورو ری ربی حل رزی اور ربی ربی اللہ روزو مکھلی تھورو روزو، فائر 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 فائر، پاک روح کی آگ اترے، روح القدس کی آگ اترے، روح القدس کی آگ اترے، وہ ساری بدروہیں جل کے راکھ ہوں یسوع کے نام سے، ساری گندی نپاک تصویریں جل کے راکھ ہوں یسوع کے نام سے، تیری آگ تیری آگ تیری آگ تیری آگ، روح القدس کی آگ، روح القدس کی آگ، روح القدس کی آگ، روح القدس کی آگ، ماں کالی تھورو روزو، میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی خدا دعا کرتا ہوں جتنی بھی شیطانی قوتیں جادوگری کے مذہبی کے پر کام کر رہی ہیں روح القدس کی آگ کے ساتھ جل کے راکھ ہو یسوع کے نام سے، میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام کے وسیلہ سے، یسوع کے نام سے سارا جادو کا کھایا پلایا نکلے 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 یسوع کے نام سے، اور میں دعا کرتا ہوں سر کی درد، آدھے سر کی درد ہے یسوع کے نام سے جائے، یسوع کے نام سے، گلے کا تھائرائڈ یسوع کے نام سے جائے، فیس کے پر پمپل ہے یسوع کے نام سے جائے، کانوں کا انفیکشن یسوع کے نام سے جائے، ہارٹ بیٹ تیز ہے، دل کے پر جو بھی اسپرچل اٹیک ہے یسوع کے نام سے نئے دل دے دے، آپریشن کر دے یسوع کے نام سے، کڈنی ہے یسوع کے نام سے نئی دے دے، سٹون نکلے یسوع کے نام سے کڈنی کے، اور یسوع کے نام سے ہیپیٹائٹس کی بیماری اے بی سی جائے یسوع کے نام سے، یورک ایسڈ کی بیماری جائے یسوع کے نام سے، سارے فالج کے اٹیک کینسل ہو یسوع کے نام سے، ماں کالی تھورو روزو یسوع کے نام سے، ہر طرح کی بیماری جائے، بواسیر کی بیماری جائے یسوع کے نام سے، بند وین یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے میں کہہ رہا ہوں بند وین کھلے، ہاللویہ، جسم کے چھوٹے بڑے انگ ایک جیسے ہو جائیں یسوع کے نام سے، گلٹیاں رسولیاں رموو ہوں یسوع کے نام سے، ہاللویہ، تیرا پاک روح آپریشن کرے، تیرا روح القدس آپریشن کرے یسوع کے نام سے، ہاللویہ۔ اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے ساری پریئر ٹیسٹ اٹھا کے قرآن تیری میز پہ رکھتا ہوں، خدا تو قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، قیدیوں کو آزاد کرے یسوع کے نام سے، بھائیوں کو قرآن نکال قید سے یسوع کے نام سے، جو بھی جرمانہ ہے اس جرمانے کو بھی یسوع کے نام سے کینسل کر یسوع کے نام سے، اور اسپیشل فیور دے یسوع کے نام سے، آمین۔ اور اسی طرح دعا کرتا ہوں یسوع کے نام میں، جو بہنیں پریگننٹ ہیں جب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو تیرا روح القدس خدا ان کے ساتھ ہو یسوع کے نام سے، ماں کالی تھورو روزو تیرا پاک روح ان کے ساتھ ہو یسوع کے نام سے، میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے، جن کو خدا اولاد جیسی برکت چاہیے، اولاد خدا تیری طرف سے میراث ہے،
پیٹ کا پھل خدا تیری طرف سے اجر ہے. یسوع کے نام میں اولاد جیسی برکت دے. ہاللیلویہ. یسوع کے نام سے آمین آمین آمین. اور میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام کے وسیلہ سے, یسوع کے نام سے مردہ رحم زندہ ہو اور یہ گواہی کے ساتھ ہیں. یسوع کے نام سے آمین. میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام میں جن کو گھر چاہیے گھر جیسی برکت دے, جن کو جاب چاہیے جاب جیسی برکت دے, جن کو بزنس چاہیے بزنس جیسی برکت دے. خدا جو کچھ بھی ان کی دل کی مراد ہے یسوع کے نام سے خدا پوری کر. یسوع کے نام سے خدا پوری کر. یسوع کے نام سے خدا پوری کر. ترس کھا رحم کر اور خدا اپنے نام کو جلال دے. تیری برکت خدا تیری برکت خدا تیرے لوگوں کے پر ٹھہر جائے. تیرا مسا خدا تیرے لوگوں کے پر ٹھہر جائے. یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے اسپیشل فیور دے. ویزے یسوع کے نام سے بحال کر. یسوع کے نام سے ویزے بحال کر. یسوع چاہتے ہیں تیرا پاک مان لے کے جائے اور ہر طرح کی دل کی مراد یسوع کے نام سے پوری ہو. اچھے رشتے یسوع کے نام میں پرووائڈ کر. یسوع کے نام سے جس بھی خدا ملک میں جانا چاہتے ہیں لے کے جا. یسوع کے نام میں ڈیوائن فیور دے ڈیوائن ہیلپر دے. یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں. آمین آمین آمین. سو اسی طرح خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے جو یسوع مسیح نے ہمیں کہنا سکھایا. سب انمیوٹ کر کے بولیں گے ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. ہمارے باپ میرے باپ کو خوب مانتا رہے. تیرا نام پاک ہونا چاہیے. تیری بہن تیری آسمان کو پوری ہو گئے زمین کو بھی ہماری روح ہمیں بخش اور جس کا تو کر سب معاف کر جو بھی نہ کر سب معاف کر. ہمیں آسمان سے نہ پڑھے نئے خدمات شفاعت شان قدرت اور ہمیشہ سکتے ہیں. یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں. آمین. میں چاہوں گا کلمہ برکات پاسٹر عمران یہاں پہ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتا ہوں آئے اور کلمہ برکات. ہاللیلویہ. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت و شراکت بھائی اسٹیفن, ان کی فیملی, ان کا خاندان اور جیسس کال منسٹری کے تمام ممبران, تمام خاندان اور اسرائیل پر اور ملک پاکستان پر اور پوری دنیا پر اور تمام مسیحی امت پر اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین آمین. گاڈ بلیس یو. جی سسٹر کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاللیلویہ. سو 3 نعرے لگائیں گے ہاللیلویہ کے خداوند کے نام. ہاللیلویہ آمین ہاللیلویہ آمین ہاللیلویہ آمین. God bless you. Bye bye. God bless you, brother. God bless you.